अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि मुफ्ती अरशद दहलीवाला की एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो हमारे लिए नफा बख्श हैं। तो हम उनकी इस वीडियो को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने हम लोगों की इस्लाह की। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, मुफ्ती अरशद दहलीवाला साहब कि जो गलतियां आप गिना रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, ये कमियां भी आप ही लोगों की वजह से हो रही हैं। आप पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तबलीग के काम में जो ज्यादातर अमला लगा हुआ है वो अमला है जो बिल्कुल दीन से दूर है, और दीन की उनको अलिफ बे भी नहीं मालूम थी। और इस दीन के काम में लगकर उन्होंने इतना कुछ बोलना सीखा, सुनी सुनाई हुई बात उन्होंने बोल दी। उनको इस बातों का नहीं मालूम कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ झूठी हदीस या झूठी बातें बोलना ये गुनाह कबीरा है, जहन्नुम में ले जाने का सबब है। हम इस बात से आपके एग्री हूं, लेकिन इसमें खुद सबसे बड़ा हाथ वो आप जैसे उलेमाओं का है, क्योंकि आप लोग आगे ना आने की वजह से ये अमला दीन से दूर है, दीन की वो बातों से दूर है जो आप लोग जानते हैं। आप लोगों ने इनको सिखाई नहीं है। अगर आप लोग आगे बढ़कर इनको दीन सिखाते, इनको दीन की वो बातें बताते जो सही है और जो गलत है, जो हदीस में आता है, जो बातें हदीस में आई हैं और जो नहीं आई हैं, जो बातें सही हैं और जो बातें मनगढ़ंत हैं, वो अगर आप इनको बताते तो ज्यादा नफा होता। आप सोशल मीडिया पर बैठकर उन लोगों को समझाना चाह रहे हैं जो सोशल मीडिया से दूर रहता है। आप ये दुनिया सब कुछ जानती है कि तबलीग के काम करने वाले ज्यादातर लोग सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। ये तो सिर्फ सोशल मीडिया को यूज करने वाला वो अमला है, वो लोग हैं जो शहर में रहते हैं। ज्यादातर गांव के लोग तो सोशल मीडिया पर एक्टिव ही नहीं रहते, और एक्टिव अगर रहते भी हैं वो चीजें देखते हैं जो एंटरटेनमेंट की है। दीन, क्योंकि सोशल मीडिया में ज्यादातर ये बात सबको मालूम है कि लोग दीन की बातें कम और एंटरटेनमेंट की बातें ज्यादा देखते हैं। इसीलिए तो इस्लामिक चैनल जो है कम रीच पकड़ते हैं और दूसरे जो चैनल हैं तो जल्दी रीच पकड़ते हैं। इसकी वजह यही है कि लोग दीनी बातों में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। सिंपल सी बात है कि आज 80% अमला जो है, 90% अमला जो है, लोग जो है नमाज को छोड़े हुए हैं, दीन को छोड़े हुए हैं। जो दिख रहा है वो 10% अमला है, वो भी ज्यादा तादाद में नहीं है। तो ये बेदीनी को दूर करने के लिए आप लोगों को ही आगे आना है। जैसे कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब फरमाए थे कि काम फर्ज ऐन है, और खासकर उलमा के लिए, सबसे पहले उलमा के लिए। तो आप तो खुद आलिम हैं, आप ही इस काम को छोड़ बैठे। आप ही जो है एक आलिम होके एक आलिम की जो है अंदर ऐब निकाल रहे हैं। अगर एक आलिम ही एक आलिम के ऐब निकालेगा तो भरोसा फिर किस पे किया जाएगा? फिर तो उम्मत जो है दीन से दूर होने लगेगी। कि बात किसकी सुने, आपकी सुने या हजरत जी की सुने? अब कश्मकश में पड़ जाएगी। हालांकि जिसको दीन मालूम है वो अभी भी अपनी बात अपनी जगह जमा हुआ है। जो सही है उसको सही है, जो गलत है उसके लिए वो गलत है। क्योंकि जिसको वो हदीस मालूम है जिसमें ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया है कि उमूर 3 किस्म के होते हैं। ये मुंतखब अहादीस में ये हदीस नकल की गई है कि उमूर 3 किस्म के होते हैं। एक वो है जिसका हक होना वाजे हो, उसको तो जो है ले लिया जाए, और एक उमूर वो है जिसका हक होना वाजे ना हो, उसको छोड़ दिया जाए। और जिसका हक होना और ना हक होना वाजे ना हो, उसको जानने वाले से पूछो। तो अब जानने वाले ही जो है ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसको समझाएंगे, उलमा पर जो है उंगली उठाएंगे, तो फिर जो है उम्मत तो जो है एक जगह जमा नहीं होगी, बल्कि उम्मत तो जो है फिर बिखर जाएगी।
اور اس بکھرنے کا سبب بھی آپ بنو گے، آپ جیسے علماء بنو گے، کیونکہ آپ نے اس امت کو ان لوگوں سے کاٹنا شروع کیا ہے جہاں امت جڑنا شروع ہوئی ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایسے ویڈیو بنائیے جس سے امت کی اصلاح ہو، نہ کہ توڑ پیدا ہو۔ ماشاءاللہ آپ نے جو یہ ویڈیو بنائی ہے اس کی میں تہ دل سے آپ کی تعریف کرتا ہوں کہ ایسی ویڈیو اور بنائیے، لیکن میری آپ سے ادبن گزارش ہے سوشل میڈیا تو ساتھ میں آپ رکھیے کیونکہ آج کل کی ضرورت بھی ہے سوشل میڈیا، لیکن میدان میں بھی تو آئیے، آپ وقت بھی لگائیے نا۔ وقت لگاتے آپ جو ہے ہم سب کی اصلاح کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کی بھی اصلاح ہو جائے، آپ کے اندر جو ہے جو بھی باتیں ہیں اللہ آپ کو سمجھا دے، جو آپ کو اشکالات ہیں اللہ آپ کو سمجھا دے، یا آپ کی باتیں جو ہیں وہ حضرت جی مولانا صاحب جو آپ ان کی عیب نکالتے ہیں ان تک اللہ آپ کی فکریں ان تک اللہ پہنچا دے۔ اگر جو آپ سوچتے ہیں، بہرحال اب وہ آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں میں جو آپ نے اس ویڈیو کے اندر جو اب میں اس کا ذکر کر رہا تھا کہ ہم سب اس وعید میں داخل ہونے سے بچ جائیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ کچھ روایات ہیں جو تبلیغی جماعت کے اندر مشہور ہے اور لوگ اس کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی مرتبہ وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مضى ایام النوم، کہ اے خدیجہ میرا بستر لپیٹ دو، سونے کے دن گزر گئے۔ یہ روایت بالکل بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو بیان نہ کریں۔ نمبر 2، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بہت طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ ابو جہل اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اتنی طوفانی بارش کے اندر کون آیا ہے، یقیناً کوئی ایسا شخص آیا ہوگا جو بہت ہی ضرورت مند ہو، اس لیے جو بھی شخص اس طوفانی بارش میں میرے گھر پر آیا ہے میں اس کے سوال کو ضرور پورا کروں گا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور اس کو فرما رہے ہیں کہ تم اسلام قبول کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ روایت بھی بالکل جھوٹی ہے۔ بعض لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر پر 300 مرتبہ دعوت دینے کے لیے گئے، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی محسوس کی تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے پوچھا کیا میری امت کو بھی اس طرح موت کی تکلیف جھیلنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری ساری امت کو جتنی موت کی تکلیف ہوگی وہ سب مجھے دے دے۔ یہ حدیث بھی ثابت نہیں ہے۔ نمبر 4، خاتمہ بالخیر کا عجیب نسخہ کہ جو شخص فجر کی 2 سنتیں اپنے گھر میں پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ 3 انعامات دیں گے۔ نمبر 1، اس کے رزق کے اندر وسعت ہو جائے گی، خوب مال ملے گا۔ نمبر 2، گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور نمبر 3، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ روایت بھی کسی بھی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ اے محمد جنت میں داخل ہو جاؤ، تو جس کا بھی نام محمد ہوگا وہ لوگ جنت کی طرف دوڑیں گے تو فرشتے ان کو روکیں گے کہ یہ اعلان تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے فرشتوں جس کا نام محمد ہے سب کو جنت میں جانے دو۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد تبلیغی جماعت والے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جس کے نام کے اندر اتنی برکت ہے تو اس کا جو کام ہے یعنی تبلیغی جماعت کا کام اس میں کتنی برکت ہوگی۔ یہ روایت بھی من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر ایک روایت تبلیغ والے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ بتاؤ عائشہ مدینے میں گھر کس کا اچھا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول مدینے میں سب سے اچھا گھر تو میرا ہے کیونکہ میرے گھر میں آپ موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نہیں، مدینے میں سب سے اچھا گھر اس کا ہے جس گھر کا آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کے گھر میں اللہ خود آ جاتا ہے۔ یہ روایت بیان کر کے تبلیغ والے لوگوں کو جماعت میں نکالتے ہیں کہ دیکھو اگر تم اللہ کے راستے میں نکلو گے تو اللہ خود تمہارے گھر میں آ جائیں گے۔ یہ روایت بھی بالکل من گھڑت ہے۔ نمبر 7، تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں غور و فکر کرنا یہ اپنے مقام پر رہ کر 70 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے بلکہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور اس میں بھی روایت کے صحیح الفاظ یہ ہیں تفکر ساعت خیر من قیام لیلۃ، تھوڑی دیر
دیر کا غور و فکر کرنا ایک رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس میں اللہ کے راستے کا کہیں کوئی ذکر ہے ہی نہیں، بس صرف یہ ہے کہ تھوڑی دیر غور و فکر کرنا ایک رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور یہاں پر بھی غور و فکر سے یہ مراد نہیں ہے کہ کیسے لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، بلکہ غور و فکر سے قرآن میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا یہ مراد ہے، جیسا کہ محدثین کے تراجم ابواب سے پتہ چلتا ہے۔ اس روایت کے اوپر میں نے مستقل تحقیقی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، اس کی لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص مسجد میں باتیں کرے گا تو اس کی نیکیاں ایسے ختم ہو جائے گی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ روایت بھی من گھڑت ہے۔ پھر ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اذان کے دوران جو بات کرے گا اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ روایت بھی غلط ہے، اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر ابھی 15 اگست آ رہا ہے، اب 15 اگست آتے ہی لوگ یہ روایت پھیلانا شروع کریں گے وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ روایت بھی بالکل ثابت نہیں ہے اور بالکل غلط روایت ہے۔ دیکھیے، وطن سے محبت کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا، آپ وطن سے محبت کیجئے، لیکن اس کا وطن سے محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جھوٹی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر منسوب کر کے پھیلانے لگیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جنت کے اندر لوگ علماء کو تلاش کریں گے تاکہ ان کے ذریعے سے مزید اللہ تعالیٰ کے انعامات پا سکیں۔ اس روایت کو امام دیلمی نے مسند الفردوس میں نقل کیا ہے، لیکن اس روایت کی سند میں مجاشع بن عمرو نامی راوی ہے جو کہ کذاب یعنی جھوٹا ہے، اس لیے اس روایت کو بھی بیان کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ پھر ایک روایت یہ پھیلائی جاتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز چھوڑ دے گا اس کے چہرے پر سے نور ختم ہو جائے گا، جو ظہر کی نماز چھوڑے گا اس کے رزق کی برکت ختم کر دی جائے گی، جو عصر کی نماز چھوڑے گا اس کی صحت ختم ہو جائے گی، جو مغرب کی نماز چھوڑے گا اس کی اولاد سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جو عشاء کی نماز قضا کر دے گا اس کی نیند میں سے راحت ختم کر دی جائے گی۔ یہ روایت بھی بالکل من گھڑت ہے، بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک روایت تبلیغ والے یہ بیان کرتے ہیں ما خاب من استخارہ وما ندم من استشارہ، کہ استخارہ کرنے والا کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والا کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ امام طبرانی نے اس کو اپنی المعجم الکبیر کے اندر نقل کیا ہے، لیکن اس روایت کی سند میں بھی عبد القدوس نامی راوی ہے جو کہ کذاب یعنی جھوٹا ہے اور حدیث گھڑتا تھا، اس لیے اس روایت کو بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بڑھیا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینکتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ آج مجھ پر کچرا نہیں ڈالا گیا، تو پتہ چلا کہ وہ بڑھیا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو گئی۔ یہ روایت بھی بالکل جھوٹی ہے، سیرت میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ ہاں، ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتی تھی، لیکن اس کا اسلام لانا ثابت نہیں ہے۔ سورہ لہب کے اندر حمالۃ الحطب کہہ کر اسی کو ڈانٹ پلائی گئی ہے۔ پھر ایک نعت بھی مشہور ہوئی، لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی۔ یہ واقعہ بھی سیرت کی کتابوں میں کہیں نہیں ملتا، یہ واقعہ بھی بالکل من گھڑت ہے۔ پھر تبلیغ والے امت کی فکر دلانے کے لیے ایک من گھڑت روایت یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سب کی دعوت کی، سارے مدینہ والے عبد الرحمن بن عوف کی دعوت میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت سے واپس مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک بدو صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی فکر کے اندر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ارے عبد الرحمن نے تو سارے مدینے والوں کی دعوت کی تھی، تم کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں یہ فکر کر رہا ہوں کہ کس طرح لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ تھوڑی دیر کی فکر کرنا عبد الرحمن کی 1000 دن کی دعوت سے بہتر ہے۔ یہ روایت بھی بالکل من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، اس طرح کا کوئی واقعہ سیرت کی کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ پھر ایک روایت تبلیغ والے یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے نبی بتائیے اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہیں یا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زیادہ محبوب ہوں کیونکہ تمہیں میرے پاس بھیجا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ بتائیے اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہے یا اللہ کا قرآن؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیادہ محبوب ہوں کیونکہ قرآن کو مجھ پر اتارا گیا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ بتائیے اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہے یا اللہ کا دین؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ کا دین زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اللہ کے دین کی خاطر مجھے بھی تکلیفوں میں ڈالنا گوارا کیا، لیکن اللہ کا دین مٹ جائے یہ گوارا نہیں کیا۔ یہ روایت بھی بالکل من گھڑت اور جھوٹی ہے اور اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ کچھ اپنے ساتھی کو بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ حضرت مفتی ارشد دہلی والا صاحب نے بہت ہی اچھا ویڈیو بنایا ہے۔ ان چیزوں سے ہمارے ساتھیوں کو بچنا چاہیے، کوئی بھی بات بولنے سے پہلے اس کی تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد پھر بولیں۔ اس لیے تو حضرت مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں کہ 6 صفات جو ہیں وہ منتخب احادیث اور انبیاء کے واقعات اور صحابہ کے واقعات معتبر کتابوں سے لے کر اور اس کی حدیثیں منتخب احادیث سے پڑھ کر بولی جائیں، ادھر ادھر کے واقعات نہ بولے جائیں۔ جو
मोतबर नहीं है, जिसका कोई सनद नहीं है, किसी उलेमा से यानी किसी सोशल मीडिया से सुन लिए और उसको नकल कर दिए, इससे बचना चाहिए हमें खुद। अगर कोई वाकया आपने सुना है तो किसी अपने जानने वाले उलेमा के पास जाकर उसकी तहकीक करो, फिर उसको आगे बोलो। बहुत सारे चीजें ऐसी हैं सोशल मीडिया पर जो चलाई जाती हैं और उनका हकीकत में कोई वजूद नहीं होता। मैं इस बात से खुद एग्री हूं। मैं सोशल मीडिया पर फूक फूक कर कदम रखता हूं। परसों ही मेरे सामने एक बात आई थी, किसी ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुर्ख रंग ज्यादा पसंद था, तो उन्होंने इसमें एक बात कट कर दी कि आपको धारियों वाला, इसमें बीच में धारी हो, वो सुर्ख रंग पसंद था। और उसमें और एक बात कही गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज जो है मगरिब की अदा की थी, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नमाज वो फजर की थी, फजर की आखिरी नमाज थी। और तीसरी बात उसमें ये कही गई उस पोस्ट के अंदर कि एक सहाबी का नाम लिया गया है, उस सहाबी का नाम जो है मुझे भी याद नहीं आ रहा इस वक्त वीडियो बनाते वक्त, और मैं शायद उसको लिख दूंगा आपके सामने, टेक्स्ट में कर दूंगा। तो वो सहाबी दो नाम के सहाबी हैं, उस सेम नाम के दो सहाबी हैं। तो उन्होंने जिस सहाबी का नाम लिखा गया वो गलत है, और जो सही सहाबी हैं उनका नाम जो है नहीं लिखा। तो ये सोशल मीडिया पे गलती होती रहती है। जैसे बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। माशाल्लाह हम इस बार वीडियो के जरिए से मैं मुफ्ती अरशद देहलीवाला साहब का इस्तकबाल करता हूं कि आपने जो वीडियो बनाई बहुत जबरदस्त बनाई, और ऐसी ही वीडियो बनाते रहिए। मेरी राय बस इतनी ही है कि आपको अगर कोई इश्काल ऐसा है जो उलेमा के ताल्लुक से है, तो उसको सोशल मीडिया पर ना उछालें, उसको सोशल मीडिया पर हाईलाइट ना करें, बल्कि सीना बसीना फेस टू फेस जाकर उलेमा में बैठे, उलेमा से बात करें। निजामुद्दीन मरकज जाए, वहां पर बैठ के बात करें। उलेमा की जो है बातों को ना उछाले तो बेहतर रहता। हो सकता आपके अंदर वो चीज कमी हो जो आप मौलाना साद साहब में देखना चाह रहे, तो ये तो जो है फेस टू फेस जब आप बात करेंगे तभी तो मालूम होगा कि आखिर कमी है तो किस में है। क्योंकि एक बात जो इंसान सामने वाला कह रहा है तो उसका नजरिया क्या था कहने का और आपका नजरिया क्या था सोचने का, दोनों में आपस में मेल नहीं खा रहे। उसकी वजह जो है हमारी सोच है, तो उस सोच को ठीक करने के लिए मिलना जरूरी है। आखिरी मिसाल मैं पेश करता चलूं कि जंग बदर के मौके पर जब मशवरा हो रहा था कि कैदियों का क्या किया जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वही मंशा थी कि फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की भी मंशा यही थी, फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है मंशा ये थी कि कत्ल कर दिया जाए। तो हर इंसान की अपनी सोच है, वो सोच मेल खाना चाहिए। अब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो सोच थी वो अल्लाह को पसंद आ गई, और अल्लाह भी वही चाहता था। तो हम अपनी सोच को निगेटिव ना करें, पॉजिटिव करें कि आखिर सामने वाले की मंशा क्या है बताने की। आपको नहीं समझ में आ रही, पहले एक बार जाके उससे मुसाफा करके उनकी दुआएं लीजिए और उनसे इस बात का अपना जो भी आपके दिल में आई बात उसको रखिए कि मौलाना ये बात है, ये कोई भी बड़ा आलिम हो, बहरहाल मेरा छोटा मुंह बड़ी बात। आप उलेमा है, आपका दर्जा बड़ा है, मैं छोटा हूँ, लेकिन ये सोशल मीडिया है, हम एक दूसरे की इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।